نے حقائق کو چھپایا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں وہاں پہ پیش ہوں گا تو فیصلہ میرے خلاف ہوگا، مجھے نااہل کیا جائے گا، تو اس نے عدالتوں میں جو ہے وہ اپنا رعب جمانے کے لیے اس غنڈہ گردی کا جو ہے وہ سہارا لیا، اور کل جس طرح سے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ داخل ہوا، وہ بات کرتا ہے کہ جی میں بہت پاپولر ہوں، تو بھئی یہ پھر اور قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ جیل بھرو تحریک کا تم نے حشر دیکھ لیا ہے نا، کہ تم کہتے تھے کہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، ہزاروں لوگ گرفتاریاں پیش کریں گے، تو تم نے جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ زور لگا کے دیکھ لیا۔ میرا خیال ہے کہ 100-125 بندے جو ہے وہ ٹوٹل اکٹھے ہوئے، اور جو گئے ہیں جیل میں وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ اب ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں باہر نکالیں۔ یہ ہے آپ لوگوں کا حال کہ آپ سے جو ہے وہ 5-6 دن کی جیل جو ہے وہ بھی نہیں جو ہے وہ کاٹی جاتی، آپ کو تنہائی محسوس ہونے لگتی ہے، آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ کے آنسو نکل آتے ہیں، اور خود جیل میں چوائس سے آپ گئے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فلاں جیل میں کیوں بھیج دیا، فلاں میں کیوں بھیج دیا، اور اب جو ہے وہ خود شوق سے گئے اور اب فوری جو ہے وہ باہر آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہوا ہے کہ جس کی مجرمانہ نیت تھی، ایک سازش تھی کہ عدالتوں کو جو ہے وہ مرعوب کیا جائے، اور عدالتیں جو بلا رہی ہیں تو میسج دیا جائے کہ جی اگر مجھے بلائیں گے تو پھر میں تو اسی طرح سے آؤں گا۔ میاں نواز شریف نے یہاں پہ جو ہے وہ درجنوں نہیں سینکڑوں جو ہے وہ پیشیاں مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ یہاں پہ بھگتی ہیں، اسی جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہ بھگتی ہیں۔ تو اگر وہ کسی دن جو ہے وہ یہ طے کر کے کہ میں آج یہاں پہ 1000-2000 بندوں کو اکٹھا کروں گا اور پورا حملہ کروں گا، تو یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں تھی، بلکہ مشکل بات بھی نہیں تھی، لیکن ہمیشہ انہوں نے عدالت کا جو ہے وہ احترام کیا، باوجود اس کے کہ اس وقت جس قسم کے باعث جو ہے وہ ان کے ساتھ روا رکھے گئے وہ ساری دنیا جانتی ہے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اس بدبخت عمرانی ٹولے نے کل جو جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر اور ہائی کورٹ کے اوپر جو حملہ کیا ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اور یہ جوڈیشری کے اوپر ایک حملہ ہے، اور یہ عدالتوں کو مرعوب کرنے کی کوشش ہے، مذموم کوشش ہے، مجرمانہ کوشش ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ 2 مقدمات جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ FIR نمبر 152 اور FIR نمبر 153 جو ہے انڈر سیکشن جو ہے وہ 188, 86, 353 اور 780 جو ہے یہ درج کیے گئے ہیں، 153 اور 154، اور اس میں اب تک 29 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 150-200 لوگوں کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے۔ سب کی جو ہے وہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے، تو سب کو بشمول عمران خان نیازی کو، جو کہ اس پورے شر کا اور اس پورے جو ہے وہ مجرمانہ فعل کا جو ہے وہ اصل منبع ہے، جو ایک فتنہ ہے، جو ایک فساد ہے، جو اس ملک میں افراتفری چاہتا ہے، اس ملک میں انارکی چاہتا ہے، پوری قوم کو اس کا مکروہ اور فتنہ پرور چہرہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا جو ہے وہ یہ جو جمہوریت اور کس طرح سے جو ہے وہ ملک میں یہ قانون کی عملداری جو ہے یہ کو جو ہے ڈیفیٹ دے رہا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے۔ اس سے پہلے بھی اس کا حال یہی تھا، یہاں پہ جب اس نے دھرنا دیا تھا 2014 میں، تو یہاں پہ افسروں کو گالیاں نکالتا تھا، اس وقت اس نے تھانوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس نے یہ حرکت جو کی ہے، تو اس کا جو مکروہ اصل چہرہ، جو اس کا مجرمانہ کردار ہے، جو اس کا اس کے اندر ایک فتنہ چھپا ہوا ہے، وہ سارا جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ پوری قوم نے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے ساری اس صورتحال کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ میری پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ اس فتنے کو پہچانے، اس کا ادراک کرے،
یہ فتنہ جو ہے اگر اس کو قوم نے ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا. ہم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے. اگر اس طرح سے ایسی حرکتوں کو اگر یہ الاؤ کیا گیا کہ جی آپ جتھا لے کے آ جائیں اور آگے وہاں پہ عدالت کو جو ہے وہ آپ راؤنڈ ڈالیں، ہر چیز کو گیٹ توڑ دیں، کیمرے توڑ دیں اور آگے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں، تو پھر تو اس طرح سے ہر گنڈا، ہر بدماش جو ہے، جو دہشت گرد ہے، جو وہ تو سارے پھر یہ 100 150 200 بندہ لانا تو کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. یہ تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ اس قسم کی حرکت اور اس قسم کی کارروائی جو ہے وہ کرنے کا سوچے گا، اور اس سے عدالتوں کا احترام تو کیا، عدالتیں کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گی. تو اس لیے میری عدلیہ سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ نے اسے جو ہے وہ رعایت دی، اسے اکاموڈیٹ کیا، اس کا انتظار کیا، اس کے نخرے اٹھائے، اسے جو ہے وہ ٹائم دیا کہ جی آپ صبح آ جائیں، شام آ جائیں، رات آ جائیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا یہ نتیجہ ہے. اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور انسان ہوتا، یعنی اس میں تو انسانیت ہے ہی نہیں، نہ اس میں کوئی اخلاق ہے، نہ اس میں کوئی انسانیت ہے. اگر اس کی جگہ پہ کوئی انسان ہوتا تو وہ جو ہے وہ عدالتوں میں یا کم از کم عدالت میں جس طرح کا اسے جو ہے وہ پیار ملا ہے عدالتوں سے، جس طرح سے اس کے ناز اٹھائے گئے ہیں، تو وہ تو عدالت میں آتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ساتھ سوائے سیکورٹی گارڈز کے کسی کو آنے نہ دیتا. وہ تو وہاں پہ کسی کو بلند آواز میں بات کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہ دیتا کہ بھئی عدالتیں میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ جو ہے وہ کر رہی ہیں، میرے نخرے اٹھا رہی ہیں، مجھے جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہیں، تو مجھے تو اس جگہ پہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سر کے بال آنا چاہیے. دیکھو اس نے دیکھیں کہ اس ویسے لوگ عام بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ فطرتاً ایسا واقع ہوا ہے کہ جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، اس نے اس کو ہی جو ہے وہ اس نے بعد میں جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے. تو یہ عدلیہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے نقصان پہنچانے کی جو ہے یہ مذموم کوشش کی ہے. تو اس کے اوپر جو مقدمات درج ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ اس کو بے جا ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، اور ان مقدمات میں جو ہے وہ اسے اس طرح سے بیلیں نہیں ملیں گی کہ یہ گھر بیٹھا ہی رہے اور پیش بھی نہ ہو اور اسے جو ہے وہ ضمانت مل جائے. تو اس قسم کا جو ہے وہ عمل اگر مزید دہرایا گیا تو اس کو مزید جو ہے وہ شے ملے گی. تو یہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں میرٹ پہ انویسٹیگیشن ہوگی. کسی بندے کو جو فوٹیج میں نہیں ہے، جو فوٹیج میں وائلنس نہیں کر رہا، جو اکسا نہیں رہا، جو نیتاً جو ہے وہ اس جو ہے وہ مشتعل مجمع کا حصہ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا، اس کو بالکل جو ہے وہ نہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی پکڑے گا. اور جن لوگوں کو پکڑیں گے ان کا باقاعدہ جو ہے میں نے پولیس سے کہا ہے کہ ان کی فوٹیج نکالیں اور میڈیا کو فراہم کریں، اور میڈیا ایک کا جو ہے وہ کردار دکھائے کہ یہ انہوں نے کیا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے، ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اریسٹ کریں. اور میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ کل انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور اس فتنے کا اصل مکروہ چہرہ جو ہے وہ پوری قوم کو دکھایا. اور آئندہ بھی جو ہے وہ میں عدلیہ کی آزادی اور احترام کے پیش نظر اور انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر جو ہے وہ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا تعاون جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جاری رکھیں. جو ایک ناخوشگوار واقعہ وہاں پہ ہوا ہے اس کی میں نے آئی جی صاحب سے کہا ہے کہ جو بھی ذمہ دار پایا جائے اس کے خلاف جو ہے جو صحافیوں کے ساتھ جو وہاں پہ سکفل ہوا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے، محکمانہ کارروائی بھی کی جائے. اور اگر ہمارے صحافی بھائی یا تنظیمیں جو ہیں اس کے اوپر کوئی لیگل ایکشن یا کوئی جو ہے وہ اپنا موقف دیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے. بہت شکریہ. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو میں جواب دینے کو تیار ہوں. سر یہ بتائیے گا 6 مقدمات ہو گئے جس پہ دہشت گردی کی دفعات اور عمران پر جو ہے وہ لگائی گئی ہیں، وہی وربیٹم ان کا ہوگا
ہر دفعہ کی طرح کی سیاسی مقدمات ہے، جرم تو کمٹ ہوا، تو کیا پھر یہ سیاسی مقدمات؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کل سارا کچھ ہوا ہے، آپ نے، آپ کے دوستوں نے جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے خود اس کو دیکھا ہے، تو اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ سیاست وہاں پہ عدالتیں کون سی سیاست کر رہی تھیں جی؟ یا جوڈیشل کمپلیکس میں کون سی سیاست ہوتی ہے؟ وہ کوئی ہائیڈ پارک ہے یا وہ اپنا جو ہے وہ لیاقت باغ ہے کہ وہاں پہ یہ سیاست کرنے کے لیے مجمع لے کے گیا تھا؟ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمسز میں جو ہے، اور کورٹ پریمسز میں، وہ لاہور ہائی کورٹ یا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا جوڈیشل کمپلیکس ہو، اس میں اگر کوئی وائلنس کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ 780A، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ وہ 780A کا جو ہے وہ مرتکب ہوگا۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ 6 مقدمات، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 6 مقدمات میں اس کی گھر بیٹھے ضمانت ہو گئی ہے اور وہ 780A جو ہے وہ اڑا دی گئی ہے۔ تو اس کا پھر اب نتیجہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ اب کسر یہ رہ گئی ہے کہ یہ عدالت میں داخل ہوں اور خدا نہ خاصہ جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس کا گریبان پکڑے۔ اب یہ کسر رہ گئی ہے۔ اگر اس مرحلے پہ بھی اگر جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے میں فورسی کر رہا ہوں کہ پھر یہی ہوگا، جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اور کسی کو بھی، نہ جوڈیشری اور بلکہ کسی کو بھی، کسی پاکستانی کو جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہوگا۔ سردار حمید صاحب نیوز ون سے۔ سپریم کورٹ نے ایک تفصیلی فیصلہ دیا ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہ الیکشن جو ہے یونائٹڈ ڈیز کے اندر ہوگی۔ کیا وفاقی حکومت تیار ہے اس کے لیے اور کیسے امپلیمنٹیشن؟ جی، وفاقی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ بالکل تسلیم کرے گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی وفاقی حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے، لیکن جو فیصلہ آیا ہے وہ اس میں اختلاف رائے آیا ہے، اور اس میں ججز نے اپنا اپنا فیصلہ دیا ہے، اپنا اپنا آرڈر دیا ہے، اور اس وقت جو فیصلہ میجورٹی ڈیسیجن ہے جو کہ 4-3 سے ہے، اس نے وہ پٹیشن جو ہیں وہ کی گئی تھیں کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، ان پٹیشنز کو جو ہے وہ قبل از وقت قرار دیا ہے، اور ہائی کورٹ میں پینڈنسی کی وجہ سے ان کے اوپر سو موٹو نوٹس لینے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا ہے، اور ان اپلیکیشن کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جو 2 ججز جمالی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ انہوں نے لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فیصلے کو جب کنکلوڈ کرتے ہیں تو آخری پیرا میں لکھا ہے کہ وی دیئر فور ایگری ود دی آرڈرز dated 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Atar Minallah judges, and dismiss the present constitutional petition and drop the suo motu proceedings۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا، یعنی یہ 9 ممبر جو ہے وہ بینچ تھا، اس میں تھے 2 معزز جج صاحبان نے ریکیوز کیا، انہوں نے اس کی وجوہات جو ہے وہ واضح ہیں، انہوں نے ریکیوز کیا، اور اس کے بعد یہ 7 رکنی بینچ تھا۔ 23 تاریخ کو یہ بینچ بیٹھا، اور 2 معزز جج صاحبان نے اپنے آرڈرز باقاعدہ لکھے، یہ آن فائل ہیں، کوئی یہ نہیں انہوں نے کوئی زبانی کوئی ریمارکس دیے، انہوں نے باقاعدہ آرڈرز لکھے، اور ان آرڈرز میں انہوں نے اس سو موٹو نوٹس کی پروسیڈنگ کو ڈراپ کرنے اور اس پٹیشن کے قبل از وقت ہونے کا جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے فیصلہ دیا، اور انہوں نے ریکیوز نہیں کیا، یہ بات بھی پیش نظر رہے۔ اور جو بینچ ایک دفعہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی اگر جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں آپ کے علم میں ہے کہ 5 ججز جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا پہلے، اور اس میں 2 ججز نے جو ہے وہ نااہلی کا فیصلہ دیا تھا، اور 3 ججز نے کہا تھا کہ
نہیں وہ جے آئی ٹی بننی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگز انویسٹیگیشن یا انکوائریز ہونی چاہیے. تو جب پھر بعد میں 2 ججز جنہوں نے فیصلہ دے دیا تھا تو بعد میں جب وہ انویسٹیگیشن کے بعد جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تو پھر 5 ججوں نے نہیں سنا تھا اس کیس کو, 3 نے سنا تھا. اور 3 نے سننے کے بعد جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ 5 کا, کیونکہ وہ تینوں جو جج صاحبان تھے وہ پہلے 2 جج صاحبان سے جب متفق ہو گئے تو وہ پھر فیصلہ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ 5-0 کا فیصلہ آیا تھا. تو اب یہ بھی جب 2 جج صاحبان نے اپنے آرڈر ثبت کر دیے تو اس کے بعد پھر 5 نے جنہوں نے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا تو انہوں نے کیس کو سنا, اور سننے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ 2-3 کا ہوا. تو جو 2 جج صاحبان نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ وہ ایگری کرتے ہیں, اور یہ نہیں لکھا کہ ان کی رائے یا ایگری ود دی آرڈرز ڈیٹڈ فلاں بائی دی لرنڈ ججز. تو یہ اب 4-3 کا فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کے مطابق جو ہے یہ جو پٹیشنز ہیں اس کی پی ٹی آئی کی وہ اسٹینڈس ریجیکٹڈ اینڈ سو موٹو پروسیڈنگ اسٹینڈس ڈراپڈ. اب اس کے بعد ہائی کورٹس میں معاملہ ہے, ہائی کورٹس کا جو فیصلہ ہوگا اور اس فیصلے کے بعد جو پھر سپریم کورٹ میں اگریڈ پارٹی لازمی اپیل کرے گی, اور اس اپیل میں جو ڈیسیجن ہوگا بہرحال ہم عدالت کے فیصلے کا جو ہے وہ احترام کریں گے. شاکر عباسی صاحب نیوز. رحمان صاحب کل کے واقعے کو بھی جو پرچہ ہوا اس کو بھی تقریباً 15 گھنٹے گزر چکے ہیں. 15 جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کو. ہاں 15 گھنٹے گزر چکے ہیں, تو ہم نے 30 بندے پکڑ بھی دیے. آپ نے 30 بندے پکڑے ہیں لیکن آپ نے عمران خان کو نہیں پکڑا. کیا گورنمنٹ ان کی گرفتاری سے خائف ہے یا اس کو مزید پولیٹیکل مائلیج نہیں دینا چاہتے انہیں گرفتار کریں؟ اس کیس میں تو میری تو پوری کوشش ہے کہ اس کو پکڑا جانا چاہیے, اور یہ جو ہے نا وہ تو باقی تو جو ہے کوئی 6 دن کو 8 دن بعد انہوں نے چیخیں ان کی آئی ہیں نا, اس کی آپ کو پہلی رات ہی جو ہے وہ چیخیں سنائی دیں گی. اور یہ جتنا بزدل انسان ہے اور جتنا اس کا انتقامی ذہن ہے اور جس طرح سے یہ اس ملک کو اور اس قوم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہائٹ آف اٹ ہے کہ آپ تاریخ پہ آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ عدالت جا رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ مسلح لوگوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے آئے ہیں, ایک مشتعل مجمع بنا کے لے کے آئے ہیں, اور آ کے آپ نے جو ہے وہاں پہ چڑھائی کر دی ہے. اور چڑھائی کا حالانکہ جو وہاں پہ پولیس تھی ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس نیت سے آ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں, وہاں پہ وہ گیٹ پہ رک جائیں گی, گاڑی آگے چلی جائے گی اور وہ تاریخ سے فارغ ہو کے واپس چلے جائیں گے. لیکن وہ باقاعدہ اس مجرمانہ نیت سے جو ہے وہ آئے اور آ کے انہوں نے یہ جو ہے وہ عمل کیا. اس میں پولیس جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ الرٹ ہے, اور کوشش کریں گے کہ اس کو اریسٹ کیا جائے. اس میں عزیز الوی صاحب نوائے وقت سے. رانا صاحب کورٹ میں پیشی ایک لیڈر آتا ہے, ان کے فالوئنگ بھی ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں پولیس کا کوئی انتظامی جو ہے میئر کیا وہ نہیں لیے گئے, جس کی وجہ سے کہ اتنا بڑا کراؤڈ یا اتنے بڑے سائز میں لوگ وہاں پہنچ گئے؟ نہیں دیکھیں, انتظامی میز لیے جاتے ہیں, لیکن کراؤڈ جو آتا ہے اس کا کی جو نیت یا اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی اس بلڈنگ کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنا نہیں ہوتا. وہ لوگ آتے ہیں آگے باہر گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جس نے پیش ہونا ہوتا ہے یا جن لوگوں نے پیش ہونا ہوتا ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں. یہ اسی طرح سے ہوا. یہ جو ہے یہ بالکل پیش ہونے کے لیے نہیں آئے, یہ حملہ کرنے کی نیت سے آئے. یہ پہلے سے جو ہے وہ سوچ کے جو ہے وہ ایک سازش کے تحت آئے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے جو ہے وہاں پہ جا کے کرنا ہے. اس کا بہرحال انتظامیہ کو پہلے سے جو ہے وہ اندازہ نہیں تھا, اور آئندہ اب جب انہوں نے پہلے جوڈیشل کمیشن پہ یہ حلہ کیا تو اس کے بعد جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہیں تو وہاں پہ پھر قدرے جو ہے وہ بہتر انتظام تھا. لیکن آئندہ انشاءاللہ تعالی انتظامات جو ہیں وہ اور بھی جو ہے وہ بہتر ہوں گے. دوسرا عدالت نے جو وارنٹ ان کے جاری کیے ہیں تو توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ ان کو ان کی جو پیشی ہے اس کو انشور کریں گے,
تاکہ فرض جرم لگے اور کیس جو ہے وہ آگے بڑھے. आलमगीर साहब रायल टीवी. صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ نے صحافیوں کے لیے پولیس کو کہا. ابھی بھی ایک شازیہ ملک عوان ہے جو کوسار تھانے میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو کٹنگ کالیں آ رہی ہیں گئی تھیں سوسائٹی میں, اس کی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں کی لیجیے گا. دوسرا سر یہ جو ٹریڈیشن ہے عدالتوں میں جانے کا, یہ تو میاں صاحب جہاں پہ تھے مسجد تھے تب بھی تھا, عوام ساتھ جاتی تھی, محترمہ مریم نواز صاحب کے ساتھ بھی جاتی رہی, آپ کے ساتھ بھی جاتی رہی, اور پیپلز پارٹی کے لیڈران کے ساتھ بھی جاتی رہی. یہ تو ٹریڈیشن بنا ہوا ہے سر کہ جب آپ لوگوں کے اوپر کچھ کیسز جیسے بھی ہوتے ہیں صحیح ہے نہیں, جانا تو ٹریڈیشن ہے. میں وہی اس میں سر جو لامہ سی بات ہے, جو لوگ ساتھ جاتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی جاتے رہے, اس وقت بھی پتھراؤ بھی ہوا, سب کچھ ہوا, وہ بھی اس طرح کیسز بنے. ان سب حالات کو کب تک ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہمارے حالات, کے ہمارے لیڈران جو ہیں وہ عوام کا دیکھیں گے؟ جب تک یہ فتنہ پاکستان کی سیاست میں ہے یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ ایک بنیادی ایسا ناسور ہے پاکستان کی سیاست میں. جب تک یہ رہے گا اس ملک میں سیاست اسی طرح سے رہے گی, سیاسی عدم استحکام رہے گا, اور جب سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا, اور جب معاشی استحکام نہیں آئے گا تو اسی طرح سے ہم جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی مشکلات جو ہے کا شکار رہیں گے. اس کے ہوتے ہوئے یعنی جس آدمی کی جو ہے وہ فلاسفی یہ ہے کہ میرے مخالف جو ہیں وہ سارے غلط ہیں, سارے جھوٹے ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان کو ختم ہو جانا چاہیے, مخالفین کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے مجھے مر جانا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس آدمی کی فلاسفی یہ ہے وہ جمہوریت اور پارلیمانی جمہوریت میں وہ جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت آگے چل سکتی ہے؟ تو اس آدمی کی فلاسفی یہ ہے. تو اس لیے یہ جب تک رہے گا تو اس وقت تک تو یہی حال رہے گا. لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ الیکشن ہے اس میں عوام اس کا چہرہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لوگوں نے کل بھی دیکھا ہے, اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس نے یہ کیا جو ہے وہ مجرمانہ عمل کیا ہے. تو ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح سے عوام نے اس کی جو ہے وہ اسلام آباد گھراؤ کی کال کو جو ہے وہ مسترد کیا, جس طرح سے اس کے جو انسانوں کا سمندر اس نے لانا تھا اس کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا, جس طرح سے اس کی جیل برو تحریک کا جو حشر کیا لوگوں نے, تو انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں بھی جو ہے وہ ووٹ لوگ اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کو مائنس کریں گے. आखिरी सवाल नई नस्ल सुनो टीवी. جی سر یہ بتائیے گا کل جو لوگ اریسٹ ہوئے ان سے اسلحہ کتنا برآمد ہوا ہے, اور وہ اسلحہ لائسنس یافتہ تھا یا لائسنس یافتہ نہیں تھا؟ سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ جس طرح سر نے بھی سوال کیا کہ جب مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کی پیشی ہوتی تھی G11 چوک سے لے کے وہ پورا جو جوڈیشل کمپلیکس کا وہ ایریا ہے وہ بلاک ہوتا تھا, قاتلوں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کل اس طرح کے انتظامات کیوں نہ کیے گئے؟ کیا کہاں پہ لیک ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں کارکنان وہاں پہ پہنچ گئے اور جوڈیشل کمپلیکس کے اندر تک لوگ چلے گئے؟ نہیں, دیکھیں انتظامات تو تھے, لیکن انتظامات جو تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے. انتظامات یہی تھے کہ جس طرح سے عموماً ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں آگے رک جاتے ہیں, اور یعنی کوئی نیت نہیں ہوتی کسی کی, لیکن جو ہے وہ جنہوں نے تاریخ پہ پیش ہونا ہوتا ہے عدالت میں وہ آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کی جو ہے وہ مجرمانہ جو نیت تھی, یہ ہم تو اس لیے اس بات کا اندازہ نہیں کر سکے کہ عدالتوں کا تو یہ لاڈلا ہے, عدالتیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا انتظار کرتی ہیں. تو ہمیں یہ خیال نہیں تھا کہ یہ آدمی اتنا بدبخت ہے کہ یہ عدالتوں کے اوپر ہی چڑھ دوڑے گا. تو باقی جو آپ نے کہا ہے کہ اسلحہ, ہاں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے, اور ان میں کچھ لوگ جو ہیں ابھی ان کے نام اور تعداد میں ڈسکلوز نہیں کرتا, وہ ایک صوبے کی پولیس کے ملازم بھی ہیں. تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. موسم